بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ غزہ میں داخل ہونے کی اسرائیلی ہچکچاہٹ۔ نواز شریف 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچ گئے۔ 80% صہیونی طوفان الاقصی آپریشن کے خلاف ناکامی کا ذمہ دار نیتن یاہو کو سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر بھی شہید۔ حماس کی جانب سے انسانی بنیادوں پر رہائی پانے والی امریکی ماں بیٹی۔ سڈنی میں ہزاروں افراد کا فلسطین کی حمایت میں مارچ۔ حماس کا مقصد سعودیہ اسرائیل تعلقات کو سبوتاژ کرنا تھا، صدر جو بائیڈن۔ بھارت لاکھوں افراد کی زندگی مشکل بنا رہا ہے، کینیڈین وزیر اعظم۔ فتح حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم۔ امریکہ جان بوجھ کر ایٹمی جنگ کی جانب بڑھ رہا ہے، شمالی کوریا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی حملے کے انتباہ کے چند دن بعد بھی اسرائیل غزہ میں داخل نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کا مقصد حماس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے اسرائیل پچھلے کچھ دنوں سے بھڑک مار رہا ہے کہ اس کی افواج غزہ میں داخل ہونے والی ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی۔ حماس کے حملے میں کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے ریزرو فورسز میں 3 لاکھ فوجیوں کو بلایا ہے۔ ہزاروں فوجی توپ خانے اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل غزہ سرحد پر تیار ہیں، لیکن دوستوں اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اسرائیلی بحریہ اور فضائیہ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد تنظیموں کے ہر ٹھکانے اور ہتھیاروں کے ڈپو پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے ایک ہاسپٹل میں ہونے والے حملے میں دونوں جانب سے اس واقعے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے حالات کو مزید گمبھیر اور کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ پر اسرائیل کے قبضے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا ہنگامی دورہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے معاملے پر کتنا فکر مند ہے، لیکن باقیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ امریکہ کو 2 خدشات ہیں، ایک بڑھتا ہوا انسانی بحران اور دوسرا مشرق وسطی میں پھیلنے والے تنازعات کا خطرہ۔ امریکی صدر نے اسرائیل کی طرف سے غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مخالفت واضح کر دی ہے۔ انہوں نے اس طرح کے قبضے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ اگر امریکہ تل ابیب میں بیٹھ جائے اور اسرائیل غزہ پر بھرپور فوجی حملہ کر دے تو یہ نہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی امریکہ کے لیے۔ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اسرائیل غزہ تنازع مشرق وسطی کے دیگر ممالک تک پھیل سکتا ہے، کیونکہ ایران نے گزشتہ چند دنوں سے سخت انتباہ جاری کیا ہوا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کا حملہ لاجواب نہیں جانے دیا جائے گا۔ ایران مشرق وسطی میں متعدد شیعہ مسلح گروہوں کو فنڈز، اسلحہ اور تربیت دیتا ہے۔ ان گروپوں میں سب سے طاقتور حزب اللہ ہے، جو اسرائیل کی شمالی سرحد کے قریب ہے۔ 2006 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ خفیہ بارودی سرنگوں اور اچانک حملوں کی وجہ سے اسرائیل کے جدید جنگی ٹینک بھی ناک آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد حزب اللہ نے ایران کی مدد سے خود کو زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں سے مسلح کیا ہے۔ اس وقت ان کے پاس تقریباً 1 لاکھ راکٹ اور میزائل موجود ہے، جو طویل فاصلے تک درستگی کے ساتھ داغے جا سکتے ہیں۔ اگر اسرائیل غزہ میں داخل ہوتا ہے تو حزب اللہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر داخل ہو جائے گا۔ اسرائیل کو دونوں محاذوں پر لڑنا پڑے گا۔ حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہوگا، تاہم اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملوں کے باعث فلسطینی عوام کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عالمی ممالک اسرائیل سے یہ فضائی حملے بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوجیں غزہ میں داخل ہونے کی صورت میں بھی دونوں طرف اموات میں اضافہ ہوگا۔
اسرائیلی فوجی بھی اچانک حملوں اور سنائپر سے مارے جائیں گے۔ زیادہ تر لڑائی کئی میل کے فاصلے پر سرنگوں میں ہو سکتی ہے۔ حماس کے حملے کی پیشگوئی کرنے میں ناکامی کے لیے اسرائیلی زیادہ تر لڑائی کئی میل کے فاصلے پر سرنگوں میں ہو سکتی ہے۔ حماس کے حملے کی پیشگوئی کرنے میں ناکامی کے لیے اسرائیلی انٹیلی جنس نے الزام قبول کیا۔ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنماؤں کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے غزہ کے اندر اسرائیلی جاسوس موجود تھے، تاہم اس دن جنوبی اسرائیل میں ہونے والے حملے کو 1973 کی یوم کپور جنگ کے بعد سب سے بڑی انٹیلی جنس ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے 10 دنوں کے دوران اسرائیل کی انٹیلی جنس نے حماس کے رہنماؤں اور یرغمالیوں کے نام اور مقامات کے بارے میں سیکیورٹی فورسز کو معلومات فراہم کی ہیں۔ اسرائیلی انٹیلی جنس کو زمینی حملے کی درستگی کے لیے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ اور وقت درکار ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر دوستو، ہمت اکٹھی کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ دوسری صورت میں غزہ میں گھومتے پھرتے آپ کو غیر متوقع حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حماس اور فلسطینی اسلامی جہاد کے رہنما اب پیچھے سے حملہ کرنے اور اسرائیلی افواج کے لیے جال بچھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ زیر زمین بارودی سرنگیں اور بھی خطرناک ہو جائیں گی۔ نواز شریف 4 سال کی خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچ کے جس پرواز پر وہ آئے، اس پرواز کو امید پاکستان کا نام دیا گیا تھا، جس میں 194 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ الیکشن کب کروانے ہیں یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات تشویشناک ہیں، تاہم مجھے اچھی امید ہے، 4 سال بعد وطن واپسی کی خوشی ہے۔ میرے خلاف مقدمات سے ملک کو نقصان ہوا اور اس وقت اضطراب کی صورتحال ہے۔ ہم نے حالات خود بگاڑے ہیں اور خود ہی ٹھیک کریں گے۔ جو ملک IMF کو خدا حافظ کہہ چکا تھا اب مسائل کا شکار ہے۔ وہ پاکستان جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، علاج کی سہولت موجود تھی، کیا وہ پاکستان آج نظر آتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تو خود ہونا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ آج ملک پیچھے چلا گیا ہے۔ صرف 28% اسرائیلی سربراہ کے لیے نیتن یاہو کو سب سے موزوں انتخاب سمجھتے ہیں، جبکہ 80% صہیونی نیتن یاہو کو 7 اکتوبر کو صہیونی بستیوں پر حماس فورسز کے حملے کے خلاف انٹیلی جنس اور فوجی ناکامی کا اصل ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ صرف 8% کا خیال ہے کہ نیتن یاہو اس ناکامی کے ذمہ دار نہیں ہے، جبکہ 12% نے کہا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں جانتے۔ اسرائیلی آرمی نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے ارد گرد 7 اکتوبر کو ہونے والے واقعات کو روکنے میں سیکیورٹی کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تاہم نیتن یاہو نے ابھی تک سیکیورٹی کی اس بے مثال ناکامی کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سروے میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ 65% اسرائیلی غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے، جبکہ 21% اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سروے کے مطابق اگر آپ پارلیمانی انتخابات کروائے جاتے ہیں تو حکمران جماعت پارلیمنٹ کی 120 نشستوں میں سے صرف 43 نشستیں ہی جیت پائے گی، جو ان کی شکست کی علامت ہے۔ نیتن یاہو کی مخالف جماعتوں بشمول عرب جماعتوں کو بھی 77 نشستیں حاصل ہوں گی۔ صہیونی حکومت کے قانون کے مطابق کابینہ کی تشکیل کے لیے 65 نشستیں حاصل کرنا کافی ہیں۔ نیتن یاہو کی سیاسی پوزیشن ایسے حالات میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز سے صہیونی ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں وہ 12 سالہ فلسطینی یوٹیوبر اونی الدوس بھی شہید ہو گیا ہے، جو یوٹیوب پر 1 لاکھ سبسکرائبرز مکمل ہونے کا خواب سجائے ہوئے تھا۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہونے والے یوٹیوبر کی شہادت کی اطلاع فلسطینی رضاکاروں نے سوشل میڈیا کے ذریعے دی۔ وہ اپنے چینل پر گیمنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا
اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک مشہور اور کامیاب انسان بنے گا۔ اس کے چینل پر 31,000 سے زائد سبسکرائبرز ہو گئے تھے۔ کم سن یوٹیوبر کا خواب تھا کہ ان کے چینل پر 1,00,000 سبسکرائبرز ہو جائیں، لیکن اسرائیلی فوج نے اس شہید کر کے ان کا خواب بھی چھین لیا۔ اس بچے سمیت ان کے تمام گھر والے بھی اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں کی تعداد 4,137 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیل نے القدس ہاسپٹل خالی کرنے کی بھی وارننگ جاری کر دی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ماں بیٹی کو قطری حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر رہا کیا گیا ہے۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والی امریکی خاتون اور اس کی بیٹی کی تصویر جاری کی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ 200 افراد میں سے یہ پہلی رہائی ہے۔ انہوں نے قطر کا اس سلسلے میں مدد کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام یرغمال افراد کو فوری بغیر شرائط کے رہا کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب بھی 10 امریکی لاپتہ ہیں، جن میں سے بعض یرغمال ہیں۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں ہزاروں افراد نے فلسطین کی حمایت میں ہونے والے مارچ میں حصہ لیا۔ ریلی کے انعقاد کی آخری لمحات میں منظوری مل گئی۔ اس سے پہلے کی ریلی میں کچھ مظاہرین کی جانب سے یہودی مخالف نعرے لگائے جانے کے بعد تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے سب سے بڑے شہر سڈنی میں منعقد کیے جانے والے مارچ میں تقریباً کئی ہزار افراد نے شرکت کی، جبکہ مظاہرین ہاتھوں میں فلسطینی جھنڈے تھامے نعرے لگا رہے تھے کہ فلسطین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پولیس بشمول گھوڑے پر سوار افسران اس موقع پر گشت کر رہے تھے، جس نے شہر کی سڑکیں بند کر دی تھی، اور پولیس کا ایک ہیلی کاپٹر فضا سے جائزہ بھی لے رہا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حماس کو پتہ تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنے والے تھے۔ صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے حملوں کا ایک مقصد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ حماس کو پتہ تھا کہ وہ جلد ہی سعودی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنے والے تھے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی جنگ چھڑنے کے عمل کو ملتوی کرے تاکہ مذاکرات کے نتیجے میں مزید یرغمالیوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ حماس کی جانب سے امریکی شہریوں کو رہا کیے جانے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے خوشی کا اظہار کیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے گزشتہ ماہ انکشاف کیا تھا کہ کینیڈا میں اس برس جون میں ہردیپ سنگھ کو مارنے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ڈائریکٹر ملوث ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ بھارت لاکھوں افراد کی زندگی مشکل بنا رہا ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے بھارت سے اپنے 41 سفارتکاروں کو واپس بلانے کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکاروں کے خلاف بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن سے لاکھوں افراد کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر کینیڈا کے سفارتکاروں کی حیثیت کو منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد کینیڈین حکومت نے اپنے 39 سفارتکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کو پرتشدد کارروائیاں جاری رکھنے کی مزید اجازت دے دی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں فتح حاصل ہونے تک لڑائی جاری رکھیں گے۔ جتنے اسرائیلی حماس نے یرغمالی بنائے ہیں انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر حماس کو شکست ہو جائے گی تو اسرائیل غزہ کی پٹی کے تحفظ یا کسی بھی دیگر چیز کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ فلسطین میں حالیہ تنازع سے پہلے اسرائیل غزہ کو ایندھن اور دیگر ممالک سے غزہ بھیجی جانے والی امداد کی نگرانی کرتا تھا۔ غزہ کے لیے نیا سیکیورٹی پلان تشکیل دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پہلے حماس کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پر تباہ کریں گے، اس کے بعد حماس کے بچے کھچے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، ان دونوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سب کرے گا کون۔
شمالی کوریا نے فوجی ہتھیار تعینات کیے جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکہ کو پیشگی حملے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ امریکہ نے جزیرہ نما کوریا میں B-52 بمبار اور ریڈار پر نظر نہ آنے والے F-22 کی 5ویں قسم کے لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں، جس کے بعد شمالی کوریا نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ شمالی کوریا نے ان اقدامات کو امریکہ کے اشتعال انگیز اور جان بوجھ کر ایٹمی جنگ کے لیے کیا جانے والا اقدام قرار دیا۔ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جزیرہ نما کوریا حالت جنگ میں ہے اور پٹھو ممالک میں تعینات کیے جانے والے ہتھیاروں کو ہی سب سے پہلے تباہ کیا جائے گا۔ شمالی کوریا نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیشگی حملے کے حق پر امریکہ کی اجارہ داری کا زمانہ گزر چکا۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ معروف طبی میگزین سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں۔ تحقیق کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت نرم اور جھاگ والے 41 نو کیمیکلز ملے ہیں، جن میں سے 126 میں ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈنمارک کے ماہر ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ ان مضر کیمیکلز میں سے 31 پلاسٹائزر اور 8 نقصان دہ خوشبو والے کیمیکلز بھی موجود ہیں، اور کئی ممالک میں ان کھلونوں پہ کیمیکل کے استعمال کی روک تھام کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ اس تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ پلاسٹک کے کھلونے پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا نام لکھا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی مضر خوراک پر نظر رکھنے والے ادارے کی طرح ایک ادارہ پلاسٹک کی تیاری میں مضر کیمیکل کے استعمال کو روکنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ سونف پاک و ہند، جاپان، ہانگ کانگ، مالٹا اور وسطی یورپ میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک بستانی اور دوسری جنگلی۔ ان میں سے ایک کو ہم خود اگاتے ہیں اور دوسری جنگلوں میں خود رو پیدا ہو جاتی ہے۔ سونف کے ارکیات اور روغنیات نکالے جاتے ہیں۔ سونف ایک خوشبودار بیج ہے جس کو ہم مختلف کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے استعمال سے ہمارے کھانے بھی خوشبودار بن جاتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن جدید دور میں ابھی ہم اس کے فوائد سے انکار نہیں کر سکتے۔ خوشبودار ہونے کی وجہ سے سونف سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کھانا جلد ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سونف پیٹ کے درد میں مفید ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے۔ سونف موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ زکام کی صورت میں سونف کے ساتھ لونگ پانی میں ابال کر پیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کان کے درد میں روغن سونف نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام مل جاتا ہے۔ ارک سونف جوڑوں کے دردوں اور سوجن میں مفید ہے۔ موٹے لوگ روغن سونف کو متاثرہ جگہ پر مالش کریں جس سے چربی کم ہوگی۔ کمزوری دماغ میں سونف کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ دانت درد میں بھی سونف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں سونف کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو روغن سونف استعمال نہ کروائیں۔ سونف یا اس کی پتیاں زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں، اس سے نشہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔